اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان اور معرفت امام الزمان کے عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بغداد سے کچھ دور ایک علاقے میں ایک شیعہ اور سنی جوان کے مابین ایک بحث چھڑ گئی۔ سنی جوان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے امام پردہ غیب میں رہ کے آپ کی ہدایت کرتے ہوں۔ ایک دن جب وہی جوان کسی خاص اپنے تعلیمی امتحان کے سلسلے میں بغداد کی جانب عازم سفر تھا، راستے میں اس کی گاڑی خراب ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اب یہ گاڑی تو ٹھیک نہیں ہو رہی، اگر میں وقت پہ نہیں پہنچ پایا تو میں امتحان نہیں دے پاؤں گا۔ یا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے شیعہ دوست نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے زمانے کے امام ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ امام، میں آپ کے نام سے تو واقف نہیں، آپ کی معرفت کلی تو نہیں رکھتا، لیکن میں آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہوں، آپ میری مدد کے لیے تشریف لائیں۔ یا اتنے میں اس نے دیکھا کہ سبز دستار پہنے ایک نورانی چہرے والا جوان اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا کہ آپ کیا صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں، تم نے مجھے مدد کے لیے بلایا تو میں تمہاری نصرت کے لیے آ گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے میری مدد کی اور آپ میری نصرت کے لیے تشریف لائیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز اول وقت میں ادا کروں گا۔ امام علیہ السلام نے اس کے ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ تم جا کے گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرو۔ ادھر نصرت امام پہنچی یا اس کی سواری ٹھیک ہوئی، یہ جیسے ہی امتحانی حال میں پہنچتا ہے تو ادھر سے نماز کے لیے آذان آ جاتی ہے۔ امام نصرت بھی فرماتے ہیں اور پھر آزمائش سے بھی گزارتے ہیں۔ اب اس کے سامنے دو راستے تھے، یا یہ اس امتحان میں شرکت کرے کہ جس کے لیے امام سے نصرت طلب کر کے آیا ہے، یا امام سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے۔ اس نے کہا کہ جن سے وعدہ کیا ہے، جنہوں نے مدد فرمائی ہے، پہلے ان سے کیا گیا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ یہ گیا خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد یہ جیسے امتحانی ہال میں پہنچتا ہے، کتاب کے جملے کہ اس پروفیسر نے اسے دیکھ کے کہا تم تو ابھی پیپر دے کر گئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بخدا میں تو ابھی آیا ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ لہٰذا اس پروفیسر نے جب اسے وہ شیٹ دکھائی جس پہ اسی کا نام تحریر تھا، اس کے ذہن میں آ گیا کہ یقیناً یہ اسی حجت خدا کی نصرت ہے کہ جس نے راستے میں میری مدد فرمائی۔ امتحان کے حال میں جانے سے پہلے یہ اہل سنت عقیدہ رکھتا تھا، لیکن نصرت امام کا اعجاز تھا کہ جب امتحانی مرکز سے نکلنے لگا تو اس کی زبان پہ اشہد ان علی ولی اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ امام ہمارے دل میں وہ تڑپ پیدا فرمائیں جس تڑپ سے صاحب الزمان کو بلایا جائے اور فرزند سیدہ ہماری مدد کو آ جائیں۔ لہٰذا تمام شیعہ جوانوں سے گزارش ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی سحر و افطار کو ذکر امام زمان سے سجایا جائے، اور یہی ماہ مبارک رمضان کا حقیقی مفہوم ہے۔ پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔